دجال کا فتنہ آئے گا، دجال آئے گا، مگر اس کے آنے کے پہلے 3 سال ایسے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک کہ پہلے سال میں 30% پیداوار کم، دوسرے سال میں 60% کم، اور تیسرے سال میں تو آسمان سے پانی کا قطرہ بھی نہیں آئے گا اور زمین کا دانہ بھی نہیں اگے گا، اور لوگ تڑپتے ہوں گے بھوک کے واسطے، روٹی کے واسطے، کھانے کے واسطے۔ اس وقت دجال آئے گا، اور دجال کے ایک ہاتھ میں روٹیوں کا بڑا ٹوکرا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں معلوم ہے پھل فروٹ کیا کیا ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت اسما کے گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کے ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹوکرا ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوسرے کھانے کی چیز ہوگی، جس نے بھی کھایا اسی وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ سب بھوکے ہوں گے، بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہوں گے، لیکن جس نے دجال کے ہاتھ میں سے روٹی کا ٹکڑا لیا یا جس نے دوسرے ہاتھ میں سے کوئی کھانے کی چیز کو چکھا، یہاں اس کے دجال کے ہاتھ کا کھانا چکھنا ہوگا اور یہاں ایمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر میں پوچھتا ہوں کن کے گھر میں یہ حدیث بیان کی؟ حضرت اسما کون؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی، بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام سے چلے گئے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت اسما کے گھر کے دروازے کو پکڑا تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، اور سارا جو مجمع وہاں بیٹھا تھا حضرت اسما کے گھر میں سب رو رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو کہا یہ کیا معاملہ، یہ سب رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت اسما نے کہا روئے نہ تو کیا کرے، اب تو لگتا ہے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 3 سال ایسے جائیں گے، لوگ بھوک کے واسطے تڑپتے ہوں گے، پیاس میں تڑپتے ہوں گے، کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا، اور دجال ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹوکرا لے کر آئے گا، ایک ہاتھ میں کھانا لے کر آئے گا، اور جو کھائے گا اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو حضرت اسما نے جب یہ کہا، حضرت اسما نے ایک جملہ اور کہا، ہم سے 2-3 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ وہ تو حضرت اسما نے فرمایا 2-3 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو کہیں گے روزے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم نے سحری میں کتنا کھایا ہوگا، کتنی جگہ تو کڑی کھچڑی بنی ہو، سحری میں دب دبا کے کھاتے، اور اب افطار آئے گا یوں آستین چڑھائے گا، کیا کھائے گا اور پوری رات کھاتا رہے گا۔ تو حضرت اسما نے فرمایا اللہ کے رسول ہم سے 3 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ 3 سال ایسے جائیں گے اور پھر دجال کھانا لے کر آئے گا، اور آپ فرماتے جس نے کھایا اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ تو حضرت اسما کہتی ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ بھوک برداشت نہیں ہوگی، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو کتنے پیار سے فرمایا، اگر اس وقت میں رہوں گا میں میری امت کی حفاظت کر لوں گا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، ہاں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، لیکن اپنے یہ دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں رہوں گا تو تمہاری حفاظت کروں گا، اور اگر میں نہیں رہوں گا تو اللہ حفاظت تو کرنے والے ایمان والوں کی۔ لیکن حضرت اسما نے فرمایا اللہ تو بے شک حفاظت کرنے والے، لیکن یہ بھوک لگے گی تو کیا کرے، دجال کے ہاتھ میں گرم گرم روٹی ہوگی، کیا کرے؟ اب سننا کتنا پیارا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان والے ہوں گے، بولو نمبر 1 جو ایمان والے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی، اور ساتھ میں ذاکرین اور ذاکرات ہوں گے، یعنی ذکر کرنے والے ہوں گے اور ذکر کرنے والیاں ہوگی، ان کو دجال کے کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ ان کو دجال کے کھانے کی طرف، وہ بڑے روٹی کا ٹوکرا لے کر آئے گا، کھانا لے کر آئے گا، ہمارے نبی نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ذکر کرنے والے ہوں گے وہ ایسے وقت میں ایک بار کہیں گے سبحان اللہ، جنت کا کھانا ان کے پیٹ میں آ جائے گا، یہ کہیں گے الحمدللہ تو جنت کا پینا ان کے پیٹ میں آ جائے گا، یہ کہہ دیں گے اللہ اکبر تو جنت کی بہت سارے پھل فروٹ ان کے پیٹ میں آ جائیں گے، یہ کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو اللہ ان کو جنت بتانا اور جنت کے پیغام دینا شروع کر دے گا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتوں کی خوراک ہے، یعنی فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، فرشتے یا تو سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کلمہ پڑھنے والا مرد یا میرا امتی کلمہ پڑھنے والی عورت ایمان کو باقی رکھے اور ذکر کرنے والے رہے، ذکر کرنے والیاں رہے، تو قیامت میں دجال
ان کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور نہ ان کو ان کے کھانے کی فکر ہوگی، نہ دجال کے پینے کی فکر ہوگی، کیونکہ جب زمین کے کھانے کا کون دیکھے جب جنت کا کھانا اس کے پیٹ میں اتر رہا ہوگا، جنت کا ٹھنڈا پانی اس کے پیٹ میں آتا ہوگا، لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ ایمان والا اور ذکر والا کس کو کہتے ہیں؟ ذکر والا کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ ہیں ذکر والا، ایمان والے تو ہے، ایک کنڈیشن تو ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک اور کنڈیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ذکر کرنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا۔ کون ہے ہم میں سے ذکر کرنے والا؟ کون ہے میرے پیارو؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ذکر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ اللہ 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 اور 300 مرتبہ لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اپنے اعتبار سے پھر فرماتے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا، بھلے جو درود پاک یاد ہو، کچھ نہ یاد ہو تو اتنا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو 300 مرتبہ اللہ اللہ کرنے والا، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ کرنے والا، 300 مرتبہ درود پڑھنے والا، 900 مرتبہ ہو گیا، 100 مرتبہ استغفار کرنے والا، اور اگر حافظ قرآن ہے تو روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرنے والا، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو کم سے کم، کیونکہ حافظ قرآن نہیں ہے تو ہر ایک کے پڑھنے کا الگ الگ انداز ہوگا، تو کم سے کم پونا گھنٹہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آپ تک نہیں کہ آپ کریں گے انشاءاللہ، کل سے شروع کریں۔ کیا 300 مرتبہ اللہ اللہ، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ، اور جو حافظ ہے، حافظ قرآن ہو تو روزانہ 3 پارے تلاوت کرنا، اور جو حافظ نہیں ہو تو پونا گھنٹہ۔ تو یہ وظیفہ کون کون پہلے تیار کرتا ہے؟ پہلے میرے کو بولو 100 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ 300 مرتبہ اللہ اللہ، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور پونا پارا قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی جو تھے نا، اتنی بات بتا دوں، میں نے صرف نام لیا، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، یہ وہ تورات پڑھ رہے اور سیدھے پہاڑ پر گئے، کہا اللہ ایک عجب ہو گیا۔ اللہ نے کیا؟ اللہ نے پوچھا، اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ نے فرمایا یا اللہ عجب، کیا عجب ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد فی الالواح امتا هم خیر امہ کفارتهم بالذنوب الصلوات الخمس، بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی میں نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی ہے، سب سے پیاری امت ہوگی، وہ نماز پڑھتی جائے گی پڑھتی جائے گی، اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہماری فضیلت ہے کہ نماز پڑھو اور گناہ نہیں، بولو نماز پڑھو اور گناہ۔ باقی اگلی امت تھی نا، اگلی امت اگر کوئی رات کو گناہ کرے نا، صبح پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے، پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، اس نے صبح میں پٹا باندھ کے باہر نکلتا، لوگ کہتے پٹا کائے کو باندھا؟ یہ نہیں کہتا کہ میری پیشانی پر لکھا ہے، کہتا کہ میرے کو سر میں بہت درد ہوتا ہے، حالانکہ پیشانی پر لکھا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا۔ یہ امت اتنی پیاری امت ہے، نماز پڑھتی جائے گی، اللہ کہتا میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی حضرت موسیٰ کی زبان، اور سننا ہے نہیں، یہ امت کی شان، یہ ہماری شان ہے بھائی، ارے بولو یہ ہماری چوتھی شان کیا بتائی معلوم ہے؟ اتنی پیاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے اور کہنے لگے اللہ یہ جو امت کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی لاجد فی الالواح امتا هم خیر امہ یاکلون صدقاتهم فی بطونہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اللہ نے فرمایا، ارے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ بہت اچھی امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے، یہ وہ امت ہے جن کی زکوٰۃ ویسٹ نہیں ہونے والی ہے، مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو ویسٹ ہوگی۔ اگلی امت نے بھی زکوٰۃ دی، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، یہ سب نے بھی زکوٰۃ دی، لیکن ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا، اپنی زکوٰۃ کو لے کے پہاڑ پہ رکھو، آگ آئے گی جلا دے گی، تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی، تو پیسہ تو ویسٹ ہو گیا نا بھائی، چاندی رکھا، سونا رکھا، وہ تو سب جلا دیا آگ نے۔ اللہ نے فرمایا یہ امت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، ان کی زکوٰۃ کو بھی
گنجائش نہیں ہونے دوں گا. امیروں سے لیا جائے گا, مسکین یتیم بیوہ لاچار غریبوں کو دیا جائے گا, اور غریبوں کی دعا نکلے گی تو وہ امیر جنت کی طرف چلا جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ امت میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہ, یہ جتنے تم سن رہے ہو یہ میرے آخری نبی محمد کی امت ہونے والی ہے. بولو صلی اللہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس میں تھک گیا بھائی, بس چلو ایک بتا دو اور ایک بتا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا, بہت پیاری امت ہے, اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی, باطل کو باطل بتائے گی, اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے, حق کو حق بتا دے گی, باطل کو باطل بتا دے گی, جو حق ہے اس کو حق بتائے گی, جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی, اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد, یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا, بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں بولو نا, آ رہی ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان, اللہ نے قانون بدل دیا. ارے بولو کوئی امتی پریشان, اللہ نے قانون. یہ بچے بہت بیٹھے. چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, تو رمضان میں کھانے کا نہیں, کتنے کام نہیں کرنے کے؟ بہت مشکل ہے بولنا. ہاں بولو نا, رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے؟ 3. کھانے کا, پینے کا, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے, 3 کام نہیں کرنے کے. اب آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب, مولانا انجم سنا ہوگا آپ نے, مدینہ پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری. آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے, صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ. رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاقات کر گئے, گناہ ہو گیا نا. ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا. ارے ساتھ میں بولو روزے میں کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے پاس جانے کا نہیں. یہ رمضان میں نئی شادی ہوئی تھی. مولانا عارف تمہاری نئی تو نہیں ہوئی, پورا نہیں ہو گئی. یہ تو جوان ہے. میں شروع میں تو مولانا میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں ہے, بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں. ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا ہے. بولو نا کون صحابی؟ حضرت سلیمہ. نئی شادی ہوئی تھی, رمضان کا مہینہ آیا, بیوی کے پاس گئے. اچھا بیوی کے پاس چلے گئے, اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, کیا کرو, روزہ تو میرا ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ سچے لوگ تھے, جھوٹے لوگ نہیں تھے. الصحابۃ کلھم عدول, سب سچے تھے. وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے, جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ, مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, بیوی کے پاس جانے کا نہیں, لیکن اللہ کے رسول نئی شادی ہوئی, روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا. آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو, قتل کرنا ہے تو قتل کرو, آپ کو جو سزا دینا ہے دو. میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام ہوں اور آپ آقاؤں کے آقا ہے. بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی نے فرمایا قاعدہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے, قاعدہ یہ ہے فتحریر رقبہ, ایک غلام آزاد کرو جاؤ. اللہ کے رسول اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو, تو کہہ دے گا اللہ کے رسول غلام آزاد کرو, خود غلام کی طرح جیتا ہو, کھانے کے لالے پڑے, کپڑے برابر نہیں ہے, میں کیسے غلام آزاد کروں گا, میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں. بولو طاقت ہی نہیں. اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کی ہے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں, فصیام شہرین متتابعین. اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو, پنشمنٹ, پینلٹی. کتنے روزے؟ 60 نہیں, 60. تو رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے, یہ 30 پورے کرنے کے پھر 60. کتنے ہوئے؟ 30 میں بیلنس کھو گیا, 60 میں کتنا بیلنس کھو جائے گا؟ اللہ کے رسول 30 میں یہ حالت ہوئی, آپ تو کہتے ہو
اللہ کے رسول نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، جاؤ مدینے میں غریب بہت ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے۔ اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں اور میرے پاس پیسے ہی نہیں، آپ کہتے ہو 1-2 کا بولے تو سمجھ میں بھی آوے، 60 غریبوں کو کھانا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا عجیب ہے، تم غلام بھی آزاد نہیں کرو گے، تم 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھو گے، تم 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، اگر میرے پاس کوئی اناج غلہ لے کر آئے گا میں تم کو مالک بنا دوں گا، پھر جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ تو جا کے بیٹھ گئے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کو پوچھے کچھ آیا، کچھ آیا؟ اللہ کے رسول کہے بیٹھو، تم میرے سامنے ہی تو بیٹھے ہو بس، لیکن اللہ کا کرنا کوئی ایک جماعت آئی اور آ کر اللہ کے رسول کو غلہ دیا، اناج دیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا آئینہ سلیمہ، ارے وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو وہ تو وہیں بیٹھے تھے۔ کہا اللہ کے رسول لبیک کیا ہو؟ کہا چلو یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے، یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا، کتنے آدمی کا کھانا ٹوٹل ہو گیا؟ 60۔ ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو، ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو اور جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو کھلا کے آؤ۔ وہ حضرت سلیمہ نے ایک بوری یہاں رکھی اور بولے ایک بوری یہاں رکھی، وہ اٹھائے، ارے کتنا بیچارے کمزور لیکن اٹھائے، اور معلوم نہیں میں سمجھتا ہوں 1.5-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پھرے ہوں گے، پھر واپس آئے ہمارے نبی کے پاس اور دونوں بوری بھری ہوئی لے کر آئے۔ بولو دونوں بوری۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا تھا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، تم تو واپس بوری اناج کی لے کر آئے۔ کہا اللہ کے رسول قسم کھاتا ہوں پورے مدینے میں گھما، پورے مدینے میں گھما، میرے سے زیادہ غریب میرے کو کوئی ملا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ کچھ تھا، میرا گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی جو آپ ہنسے نا، ہمارے نبی بھی اس وقت مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ ہمارے نبی جب مسکراتے تھے نا تو صرف آگے کے دانت نظر آتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے تو داڑھ مبارک نظر آئی۔ ہمارے نبی مسکرائے، داڑھ مبارک نظر آئی اور کہا جا میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے۔ سننا ہے اور سننا ہے، میں پھر وصولی کروں گا، سننا ہے۔ یہ رمضان کی بات کروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے، ارے بولو نا ہوتی ہے، رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں، ہاں رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے۔ ہاں میں خود بھی، اب میں آپ کو کیا بولوں، میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی۔ اور مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے، میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں، مولانا حبیب صاحب۔ اب یہ تو پٹھان ہے، میں اٹھ پٹھان، اب یہ تو معلوم نہیں، رکھ لیتے روزہ رکھ لیتے۔ میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں، کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں، کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے بھوکے، پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے۔ اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا، وہاں تو کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے، ہاں کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا، ارے بھائی قریب آ، تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ، یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا، تو میں کہتا عقل بن کے بندے میں نے بھی تو روزہ رکھا۔ لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا، ورنہ پہلے جب رمضان آیا، بولو رمضان پہلے، تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں، بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں۔ مغرب کا وقت شروع، روزہ ختم، عشاء کا وقت شروع، روزہ پھر سے۔ صرف کتنا ٹائم ملتا تھا؟ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، باقی روزہ رکھو۔ شروع میں آیا تھا ایسا روزہ، بہت مشکل تھا، بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا۔ وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، ساتھ میں بولو کیا نام ہے، آواز سے بولو کیا نام ہے۔ وہ بیچارے گھر میں آئے، مغرب کے وقت آئے، بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا، ایک کھجور کھا لی، بولو ایک کھجور، اور بیوی کو کہا ذرا گرم گرم روٹی پکاؤ، گرم گرم روٹی پکاؤ، میں جلدی جلدی کھا لوں گا، اور سو گئے تو سو گئے۔ اب بیوی اٹھا رہی ہے، اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا، ارے عشاء کا ٹائم آئے گا، روزہ شروع ہو جائے گا، ارے گرم گرم روٹی تیار ہے، عشاء کا ٹائم آئے گا۔ لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے، کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے، کندھے پہ اٹھاتے تھے، مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو، نہ میں بعد میں کھاؤں گا، میں بعد میں کھاؤں گا، میں بعد میں کھاؤں گا۔ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب رات کو ان کی آنکھ کھلی، بیوی کو کہا گرم روٹی،
آپ کھائے کی گرم روٹی, روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے؟ ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے, کاٹ کے آئے, مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے, پتہ چلا کہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے, کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے, اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا, ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں؟ نہیں, اب بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم نہیں ہوا. بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے, پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤ, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟ اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں, آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے. بولو سبحان اللہ. یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے. اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. اگر عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم, جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. بولو سبحان اللہ. بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اللہ تعالی فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا. لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, یہ کپڑا پہنا نا میں, یہ بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ. بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے, بولو نبی کا. ساتھ میں بولو نا, یہ منہ سے بولتے, بولو نبی کا. یہ زمین, بولو نبی کا. یہ آسمان, نبی کا. ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی
نبی کا جاتا نا پیٹ جس سے بڑھتا ہے بولو وہ نبی کا صدقہ. او پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیارو اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. میرے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں 4تھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے. بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں 4تھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں 4تھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں یاد کاریہ مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا اجمیر کے قریب 3 دن پہلے. میں نے ابھی قاسم بھائی کو بھی بتایا کہ میں اجمیر کے قریب گیا تھا. ہم نے فاتحہ پڑھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر, اور میرے کو بہت خوشی ہوئی. میں نے کتاب میں پڑھا حضرت مولانا انعام الحسن, جن کو ہم حضرت جی کہتے ہیں, باقاعدہ سفر کر کے اجمیر گئے, ان کے لیے اندر جانے کا انتظام کیا گیا. آپ نے فاتحہ پڑھا اور 2 گھنٹے تک مراقبہ کیا. میں نے سوچا اتنے بڑے حضرت جی جاتے ہیں تو میرے جیسے گنہگار کو کائے کو فاتحہ نہیں پڑھنے کا. لیکن میرے کو ایک بات یاد آئی کہ ربیع الاول میں بولو ہمارے نبی کا اور ہمارے نبی کا, تو اسی ربیع الاول میں تو اجمیر والے بابا اجمیر پہنچے. بولو سبحان اللہ. ربیع الاول میں ہی اجمیر والے بابا بولو کہاں پہنچے؟ اجمیر پہنچے. اور کیسے پہنچے معلوم؟ ایسے نہیں, تو حج میں گئے تھے. بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. حج ہو گیا, بولو الحمدللہ. حج اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. حضرت اجمیر والے بابا ہمارے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پھر ایک مرتبہ بولو کہاں پر گئے تھے اور حج مکمل ہو گیا. اب جب حج ہو گیا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا میرے ساتھیوں جن کو جانا ہو چلے جاؤ, میں تو مدینے کو اپنا وطن بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب میں واپس جانے والا, اب یہی گلشن میرا گلشن ہوگا, یہی چمن میرا چمن ہوگا, یہی وطن میرا وطن ہوگا. سب ساتھیوں نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. تو کہا رہو, دیکھو یہاں تو ایسا معاملہ ہے, مدینے میں آئے ہیں, مدینے والے ہمارے سرکار کا معاملہ یہی تھا, ملے تو روزی نہ ملے تو روزہ, ملے تو روزی نہ ملے تو. اجمیر والے بابا نے کہا سب تیار ہو گئے. لیکن رات کو خواجہ معین الدین چشتی سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے. بولو سبحان اللہ. اور خواب میں جب نبی آئے تو نبی آتے, نبی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. بولو خواب میں کوئی بھی, یہ خواب کی دنیا بہت عجیب ہے, کوئی کیا کیا دیکھتا ہے خواب میں. بولو دیکھتے نا عجب عجب چیز دیکھتے, لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ نبی خواب میں آئے تو نبی ہی آئیں گے, نبی کی شکل لے کر کوئی. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا يتمثل الشیطان بی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے میں کسی کے خواب میں آ جاؤں اور دعا کرو نا آ جاوے. بولو نا صحیح میں آتے آتے, صرف آتے نہیں ہیں, وہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو گلے بھی لگا لیتے ہیں. یہ خواجہ اجمیر والے بابا سوئے, خواب میں اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ اجمیر والے بابا رونے لگے, اللہ کے رسول آپ میرے خواب میں آئے, مجھے مدینہ رہنا ہے, آپ کا مہمان بننا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں,
میرا حکم ہے تمہیں ہندوستان اجمیر جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آنکھ کھل گئی بھائی, ہو سکتا پھٹاک سے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, ہندوستان جانا, اجمیر جانا. ہمیں تو ہندوستان کا راستہ بھی نہیں معلوم, زبان بھی نہیں معلوم. حضرت خواجہ نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول کہے ہندوستان جانا, مگر ہندوستان کا راستہ کہاں معلوم, ہندوستان کی زبان نہیں معلوم, ہندوستان کا کپڑا, ہندوستان کا کھانا, ہمیں کچھ نہیں معلوم. خیر پورا دن گزر گیا. رات کو حضرت خواجہ غریب نواز پھر سوئے. بولو خواجہ غریب نواز. خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. گئے نہیں ہندوستان, اجمیر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی روئے, میرے آقا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیسے جاؤں, راستہ ہی نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک نقشہ نکالا, چمڑے کا, مشک سے زیادہ خوشبو والا. کہا دیکھو یہ راستہ بنا ہے, اسی راستے پر چلے جاؤ, ہندوستان میں اجمیر پہنچ جاؤ گے. بولو سبحان. لمبا سفر ہے لیکن پہنچ جاؤ گے. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, نقشہ ہاتھ میں, سب مریدوں کو کہا تیاری کرو, چلو تیاری کرو, ہندوستان جانا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اور نقشہ بھی ہمارے ہاتھ میں. جب سارے لوگ تیار ہو کر آئے تو کہا نہیں جانا ہے. سب نے کہا حضرت نہیں جانا ہے. کہا جانا ہے مگر ایک سوال پوچھنا ہے جو باقی رہ گیا. رات کو سوئی. کون سی رات؟ اللہ کے رسول خواب میں, معین الدین گئے نہیں, راستہ بھی تو بتا دیا, گئے نہیں. کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے, جانا تو ہے لیکن اجمیر جاؤں گا, بہت دور ہے, نقشے سے پتا چلا بہت دور ہے ہندوستان, جاؤں گا. آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا, آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو تھے, معین الدین آؤ, آؤ ادھر آؤ, کیا امت پر احسان ہے, آؤ ادھر آؤ. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے پہ رکھا اور کہا جاؤ ہندوستان جاؤ, اجمیر جاؤ, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ, جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی, گردن جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے, اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو, حج پہ جاتے ہو, نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے, گردن جھکاتے ہیں, محمد کا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, جو اجمیر والے بابا کی محبت. کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں اتنا بولنا, اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بولو نا, اجمیر والے, میں نے کہا نا محبت کرتے نا ہم لوگ, جاتے نا اجمیر, ویڈیو کوچ بس, ٹرین, فجر کی نماز اڑی, ظہر کی نماز غائب, عصر کی نماز گئی, اور خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا. بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے, اس کو کوئی مٹانے والا, بولو نا مٹانے والا. اچھا میرے کو چل سب بات چھوڑو, اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو, ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز. خواجہ محبت کرتے ہو نا, کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام کوئی جا کر, لیاقت بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا, یہ احمد آباد والوں سے پوچھتا ہوں, کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے, اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اپنے 4-5 بچے کتنے ہوئے مولانا؟ جتنے بھی ہوئے. مولانا شرماتے بہت ہے بھائی, میرے کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہو گئے. مولانا انجم, کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے, اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے, گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے؟ حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے, باپ کا نام نہیں معلوم ہے. تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں, سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز, بولو خواجہ, سب سنتے جانا, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. اچھا چلو ایک بات بولو, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم, کوئی دادا کا نام بتا دو نا. ابھی کہتے ہوں گے یہ پاؤلی ہے, جب باپ کا نہیں معلوم دادا پہ کائے کو جاتا مولانا انجم.
سنا دو بھائی، سنا دو بھائی، سنا دو. لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا. بولو نا سبحان اللہ، بولو نہیں. میں تو سنا یہ آپ لوگوں کی بیوی کچھ زیادہ احمد آباد میں، اور میں 1 سال نہیں آیا، اس میں زور بڑھ گیا. آپ کے گھر میں تو نہیں بڑھا نا؟ میرے گھر میں کچھ پھونک مارو نہیں تو پھور کر کے زور سے. وہ بولتے نا بیوی احمد آبادی عورت ایٹلے بہت ڈینجر ہے. یہاں عورتیں بیٹھی ہوگی وہ چپ چاپ لے کے میرے کو نکل جانا، میرے کو چپ چاپ نکل جانا میرے کو. باقی احمد آباد نہیں بہری ہو ایٹلے بہت ڈینجر. ایک احمد آباد کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ میرے کو بھی نہیں معلوم، لیکن بنا دے احمد آباد کا واقعہ ہے. جاتا کیا ہے وہ ہے نا مولانا، وہ احمد آباد میں کوئی بیچارہ بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا، وہ بڑے بڑے بزنس مین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت بھائی، جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا، ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے نا تو آفس پہ نہیں کرتے، اپنے مینیجر کو بلا لیتے. کہاں پہ؟ گھر میں. اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے، کیونکہ وہ کیا ہے آفس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے اور وہ رجسٹر کھلتے اچھا نہیں لگتا. تو ہمارا بھی ایک دوست تھا، بڑا بزنس مین تھا، گھر میں آ کے بیٹھ گیا. بازو میں کس کو بٹھایا؟ مینیجر کو. بھائی حساب کتاب کرنے کا نا پورے سال کا، اور سامنے ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر، کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا، کیونکہ پھٹافٹ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نا، کیونکہ سیل ٹیکس نے معلوم نہیں کون سا ٹیکس نے، جی ایس ٹی نے، کتنے ٹیکس ہے، کیا کیا بھرنے کے، انکم ٹیکس وغیرہ، تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ. ابھی بیچارہ ایک دم بزی ہے مینیجر کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں. بڑا بزنس مین ہے، دماغ پورا حساب کتاب میں لگا. اتنے میں وہ احمد آباد کی عورت، اس کی بائری احمد آباد نہیں، بولو نا اینی وائف، تے آوی اندر آ کے پوچھتی ہے اے میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اب ایسے ٹائم پہ شوہر ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ارے ابھی تو جا، یہ میں حساب کتاب لے کر بیٹھا ہوں، یہاں ٹیکس کا معاملہ ہے، سیل ٹیکس کا معاملہ ہے، جی ایس ٹی کا معاملہ ہے، ہزاروں گورنمنٹ کے جھمیلے، اور تو اس میں آ کے کتنا پیار کرتے، جا اندر جا. احمد آباد کا پانی تھا. کہنے لگی نا پہلے تم نے کیવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો. پہلے تم نے آ بات تو چوکھاٹ کرવી જ પડશે. بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا؟ اتنا تو سمجھانا ہی پڑے گا کہ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. اس نے سوچا کہ اس کو کیسے ہٹاؤں، تو کہا اے سن، لیلا مجنو جتنا پیار کرتے تھے نا اس سے زیادہ میں تیرے کو پیار کرتا. بات ہی ختم ہو جاوے نا کہ لیلا مجنو کی کتنی داستانیں سنی ہے، انہوں نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میں احمد آبادی عورت سے پیار کرتا ہوں. تو وہ سمجھ گئی میرے کو الو بناتا ہے. نا وہ کہیں تھوڑی بنے. تمہیں میں نے ہاتھوں کو کتلو پیار کرتا چھو، میرے کو سچ بتاؤ کتنا پیار. اب اس کا دماغ گیا، کہا جب تو گھر میں جا کے کافی بنا، چائے بنا. کہا نہیں بناؤں گی، پہلے میرے کو بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس نے سوچا کہ اب معاملہ دھرا مشکل ہے. تو اس نے وہ سامنے موبائل دے لاؤ انجم لاؤ، تمہارا واقعہ ہے. اس نے یہ موبائل ایسا لیا، کہا دیکھ، بیوی کو کہا دیکھ میں کتنا پیار کرتا ہوں، یہ موبائل میں ہوں، اندر کی سیم تو ہے. موبائل میں ہوں، اندر کی سیم، کیونکہ موبائل بغیر سم کے کچھ بھی کام کا نہیں ہے، اور صرف سم کو اٹھا کے چلو وہ بھی کچھ کام کی. تو اتنا زور سے کہا اس نے کہ میں موبائل اور تو اندر کی سم، میں اکیلا کوئی کام کا نہیں، تو اکیلی کوئی کام کی نہیں، دونوں ملیں گے تو منزل طے ہو جائے گی. تو آج سے یاد رکھنا احمد آباد والوں، اس احمد آبادی نے کہا میں موبائل، تو ساتھ میں بولو تو. وہ عورت اتنی خوش ہو گئی، واہ واہ واہ. یہ ترکستان میں، ترکی میں زلزلہ کیوں آیا نا؟ آپ کو معلوم ہوگا زلزلہ آیا، ارتھکویک، بھوکمپ آیا ترکی میں. آیا کیوں آیا؟ کوئی تو سالار جنگ والا جواب دے کہ ترکی میں زلزلہ کیوں آتا ہے. آج کا سائنس دیکھو تو کہے گا وہ زمین کا گردش، زمین کی پیمائش میں عدل بدل، تو زمین میں زلزلہ. سائنس کچھ کہے گا، جغرافی کچھ کہے گا، ہسٹری کچھ کہے گا، تاریخ کچھ کہے گی. میں کہتا ہوں سالار جنگ والوں سب اپنی جگہ برابر یا نہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں. مجھے اس سے مطلب ہے کہ ہمیں اللہ سے پوچھے اللہ ترکی میں زلزلہ کیوں آیا. اللہ نے 20ویں پارے میں جواب دیا ہے. اللہ نے 20ویں پارے میں جواب دیا ہے کہ ترکی میں زلزلہ کیوں آیا. کیا جواب دیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میرے بندے اور بندیاں گناہ بہت، اللہ کہتے میں فرشتوں کو کہتا ہوں آدھی زمین وہاں کھینچ لو، زمین کا اتنا حصہ یہاں کھینچ لو، درمیان میں جتنی عمارتیں ہیں اللہ کہتے دبا دو، ختم کر دو، برباد کر دو. کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا، کفن دفن بھی نصیب نہیں کروں گا، ان کے خاندانوں کو مٹا دوں گا. یہ کس کی وجہ سے گناہ؟ اب یہ مت کہنا کہ ترکستان میں ٹرکی میں بہت گناہ ہوتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کیا ہم سب پورے کرتے ہیں؟ یہ اجمیر والے ایک بابا آرام کر رہے ہیں اپنی قبر میں اجمیر میں، نام سب کو معلوم ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی. بولو نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک جملہ فرمایا تھا، اللہ والے جو ہے نا کہتے ہیں نا قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اللہ والے جب کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کہا تھا اے لوگوں قیامت تک والے آنے والے سن لو، دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے تم ڈر جاؤ، تم ڈر جاؤ، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. یہ موبائل میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ صرف گناہ. موبائل بنانے والے نے موبائل ہمارے ہاتھ میں اس لیے دیا تھا، موبائل میں گناہ، موبائل میں زنا ہوتا ہے، زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، موبائل میں گندا سٹیٹس ہوتا ہے، موبائل میں ناچنا گانا بجانا ہوتا ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، موبائل پر گیم کھیلی جاتی ہے، موبائل پر گندی سے گندی پکچر دیکھی جاتی ہے، ارے موبائل پر بلیک میل کیا جاتا ہے. اور میرے پیارو موبائل پر ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. قیامت میں کتنے ایپیسوڈ کے جواب دیں گے؟ میں نے ایک کو دیکھا، پوچھا یہ کون کیا کر رہا ہے؟ میرے کو پہلے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایپیسوڈ کیا ہے، کیونکہ میرے پاس موبائل ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ تو میں نے ایک کو پوچھا یہ کیا کر رہا ہے، کب سے تو دیکھ رہا اور اتنا غور سے دیکھ رہا کہ قاری احمد علی تیرے بازو میں آ کر بیٹھا، تیرے کو پتا بھی نہیں. تو میں کو کہتا ہوں میں ایپیسوڈ دیکھ رہا. میں نے کہا ایپیسوڈ، اس نے مجھے بتایا ایپیسوڈ کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا کون سے نمبر کا ہے؟ کہا 88. میں نے کہا کتنے ہیں؟ تو کہا 100 کے اوپر. میں نے کہا ایک ایپیسوڈ کتنی منٹ کا؟ تو کہا 40 منٹ کا. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ 40 منٹ کا ایک ایپیسوڈ کا جواب دینے کی طاقت ہے؟ یہ ابھی مولانا عبداللہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں سن رہا تھا، برابر کان لگا کر سن رہا تھا، ایک شاگرد بن کے سن رہا تھا. انہوں نے بہت اچھی بات کہی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی نے جب یہ پوچھا کہ قیامت میں آپ ہمیں یاد کرو گے، تو ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں کچھ منزل ایسی آتی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. جب ہمارے نبی اپنی بیوی عائشہ کو کہتے ہیں تو ہم ایپیسوڈ کا جواب دیں گے اللہ کو؟ موبائل پہ زنا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، گانا بجانا، مارنا دھاڑنا، گیم کھیلی جاتی ہے، اور گیم بھی کھیلی جائے گی نا، مارنے دھاڑنے کی گیم کھیلی جائے گی. یہ ادھر سے بندوق سے مارتا ہے، وہ ادھر بندوق سے مارتا، یہ ادھر تلوار لے کے گردن اڑاتا، وہ تلوار لے کے گردن اڑاتا، اور کہتا ہے کہ گیم بہت ہاٹ ہے، بہت پیاری گیم ہے. ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا تھا بندوق سے مارنا، تلوار اٹھانا. ہمارے نبی نرم اخلاق، رو دھو کے اسلام کے چمن کو بسایا. ہم تلواروں کے ذریعے اسے اجاڑ رہے ہیں، بندوق کے ذریعے اسے برباد کر رہے ہیں. کب ہمارے نبی نے کہا بندوق اٹھا؟ کب ہمارے نبی نے کہا کہ تلوار اٹھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت اور ہمدردی کا جو پیغام دیا، اللہ کی قسم ایسا پیغام کسی نے نہیں دیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے دوستوں، موبائل پر کیا ہوتا. اور معاف کرنا، آج موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے. بیچاری صبح سے دوپہر سے شام سے رات کام کرتی ہے. یہ گھر میں آیا، السلام علیکم، دسترخوان لگا، کھانا کھایا، بستر پر لیٹا، ہاتھ میں بازو میں. بیوی بھی سوچتی ہے اس کو جب میرے ساتھ میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تو بات آگے بڑھ کے طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض، ہماری ماں، بڑی ماں بھی ناراض، ہمارا ابا بھی ناراض. حالانکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. کب کا ہم نے دروازہ توڑ دیا، کب کا دروازہ توڑ دیا.
دوست کو دیکھ کر آگے جا کے ہاتھ ملاتا ہے، باپ کو دیکھ کر گھڑی بدلتا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو ایسا چہرہ لے کر آتا ہے کہ باپ کچھ پوچھے ہی نہیں کہ کیا کام کر کے آیا اور کیا کام نہیں کر کے آیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور موبائل کی وجہ سے معاف کرنا صرف سالار جنگ نہیں، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، اگر طلاق اور ڈیورس ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ ناپاک موبائل ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے؟ آج کون تیار ہے؟ دیکھو یہ گناہ جو ہے نا، گناہ بہت بڑے بڑے گناہ، میں نے جتنے گناہ گنوائے، اب حدیث پاک کی کتاب اٹھاؤ، زنا کرنا بڑا گناہ، چوری کرنا بڑا گناہ، سودی بیاجی کاروبار موبائل پہ کرنا بڑا گناہ، جھوٹ بولنا بڑا گناہ، غیبت کرنا بڑا گناہ، چغلی کرنا بڑا گناہ، گیم کھیلنا بڑا گناہ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا بڑا گناہ۔ بلکہ اللہ نے موبائل تو ابھی آیا نا، قرآن پاک میں اللہ نے بہت پہلے کہا تھا جو ایسی چیز خریدے گا جس میں آوارہ گردی ہوگی، وہ کیا چیز ہے؟ بولو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سمجھ لینا یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ تو ابھی موبائل آیا، قرآن کریم نے اس وقت کا پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر 21، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی چیز خریدنا 40,000 50,000 80,000، اور ایک فکر ہے نیا موبائل کب لانچ ہوگا، نیا رینج کب آئے گا، نیا نیٹ ورک کب آئے گا، کتنا وہ بڑھ کے آئے گا۔ اور میرے دوستوں اس کے لیے لون پہ موبائل خریدتے جانا، آوارہ گردی کرتے جانا۔